السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کے بہت ہی پیارے دوست ہیں عبدالجلیل عباد صاحب، جماعت کے نامور شہراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میرے تو وہ استاد محترم بھی ہیں۔ آج انہوں نے فرمائش کی کہ میں اپنے احمدی ہونے کا واقعہ پیش کروں۔ ان کے حکم کی تعمیل میں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خاکسار نے 1999 میں بیعت کی تھی۔ جب میں کالج میں داخل ہوا تو میرے کالج کے کچھ طلباء احمدی بھی تھے۔ ان میں سے ایک کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ ان کا نام محمد فاروق ہے۔ جب میرے دوستوں کو پتہ چلا کہ میرے فاروق کے ساتھ تعلقات گہرے ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ وہ تو کافر ہے، غیر مسلم ہے، تم اس سے کیوں ملتے ہو؟ مجھے اس سے پہلے احمدیت کا کچھ علم نہ تھا۔ میں نے اپنے دوست فاروق سے کہا کہ یار یہ سب تمہیں کافر کس لیے سمجھتے ہیں؟ تو اس نے جواباً کہا کہ یہ تو وہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ہاں، جو میرا عقیدہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ اور اس نے کہا کہ میرا عقیدہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہ خدا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور قرآن کریم پہ میرا ایمان ہے۔ ہاں، صرف ایک فرق ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہو کہ امام مہدی انہیں ابھی آنا ہے، اور ہم قرآن و حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق آ چکے ہیں۔ بہرحال اس کی باتوں سے میرا دل مطمئن ہوا، اور میں نے اپنے دوسرے دوستوں کو کہا کہ بس ایک فرق ہے، اور یہ جو ایک فرق ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے، باقی تو ان میں کفر والی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں نے جب یہ سمجھا کہ میں پیچھے نہیں آ رہا تو انہوں نے مخالفانہ لٹریچر مجھے دیا اور کہا کہ دیکھو مرزا صاحب تو یہ کہتے ہیں۔ میں نے وہ حوالے فاروق کو دیے اور کہا کہ مجھے یہ اصل کتابیں چاہیے۔ جب اصل اوراق کی چھان بین کی گئی تو وہ مجھے میرے ایمان میں اور زیادہ کار گئی۔ آپ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک میں لکھا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اگر کوئی کہے کہ قرآن میں ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اور پورا سیاق و سباق بیان نہ کرے کہ کس وقت اور کب قرآن نے ایسا کرنے کو کہا ہے، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو یا جب تم ناپاک ہو، اس وقت قرآن کریم نے کہا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح ان مخالفوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کے ساتھ کیا ہے کہ سیاق و سباق سے الگ کر کے مضمون پیش کیا ہے۔ جب وہی کتاب اصل میں پڑھی جائے تو نہ صرف وہ اعتراض دور ہوتا ہے بلکہ خدا کی قسم وہ کتاب
آپ کو خدا کے عشق اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں بھی بڑھا دے گی، کیونکہ آپ کی ساری کتابیں عشق خدا اور عشق محمد سے لبریز ہیں، اور کیوں نہ ہوتی؟ خدا کی وحی میں فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، کہ یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ بہرحال میں احمدیت کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتا گیا۔ 2 واقعات جنہوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا وہ بیان کرتا ہوں۔ اصل میں جو بندہ احمدی ہوتا ہے اس کی سٹوری تو بہت لمبی ہوتی ہے، اور وہ مخصوص ٹائم میں بیان کرنی بہت مشکل ہوتی ہے، اتنی باتیں پھیلی ہوتی ہیں، پر میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے اس کو بیان کروں۔ جن 2 واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 2 واقعات ایسے میری زندگی میں اس وقت آئے جنہوں نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، جب ہمارا رزلٹ آیا تو وہ احمدی لڑکا فاروق کلاس میں فرسٹ آیا تھا۔ میں اس رات اس کے کمرے میں ہی سو گیا۔ رات کی تاریکی میں مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے محسوس تو نہ کرایا تاکہ اسے نہ پتہ چلے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں یا اس کی ان باتوں کو سن رہا ہوں جو وہ خدا سے راز و نیاز میں مصروف تھا، لیکن وہ سب کچھ اس کو محسوس کرائے بغیر میں دیکھنے اور سننے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہی فاروق سجدے میں پڑا رو رہا ہے اور خدا کا شکر بجا لا رہا ہے، میں بہت حیران ہوا کہ ہم جیسے مسلمانوں کو تو یہ توفیق نہ ملی کہ ہم شب بیداری کر کے اپنے مولا کو منا لیں، لیکن جسے ہم کافر کہتے ہیں وہ کامیابی پر بھی آنسو بہا رہا ہے اور اس کے احسانوں کا شکر ادا کر رہا ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جس نے مجھے بہت متاثر کیا، اور یہ بات صحیح ہے کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اور چونکہ میں نے اس احمدی کا عمل دیکھا تھا اور وہ عمل خدا سے تعلق تھا تو مجھے اس واقعے نے بہت متاثر کیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جہاں ہمارا ہاسٹل تھا، کالج تھا، اس علاقے میں جو احمدیہ مسجد تھی، یہ دلمیال والی جو مسجد ہے اس کا واقعہ ہے۔ میں نے اس مسجد میں آنا جانا شروع کیا۔ پہلے تو میں احمدیہ مسجد میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اس مسجد میں جا کر بھی مربی صاحب کے ساتھ تو بات چیت ہوتی تھی، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا تھا تو میں الگ جا کر جو ادھر مسلمانوں کی مسجد تھی ادھر جا کر نماز پڑھتا تھا۔ پھر ایک دن میرے دل نے یہ کہا کہ مساجد تو سب خدا کی ہیں، اگر میں ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا
تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی نماز کیسی ہے، ہماری اور ان کی نماز میں کیا فرق ہے؟ آخر ایک دن جمعے کی نماز میں نے ان کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کر لیا، اور وہ نماز ہی دراصل میری زندگی کی حقیقی نماز تھی۔ محترم مربی صاحب نے جمعہ کی دونوں رکعت میں رو کر تلاوت کی، اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں ذکر ہے کہ خدا کے حضور رونے والی آنکھ پر جہنم حرام ہے۔ تو یہ دونوں واقعات مجھے احمدیت کے بہت قریب لے آئے۔ وقت گزرتا رہا اور اتنے میں جس کالج میں ہم پڑھتے تھے اس کالج کا جو 3 سال کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا، اور میں واپس اپنے شہر گجرات آ گیا۔ بہرحال میرا فروخ سے رابطہ مسلسل رہا، اور اب میں احمدیت کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اب میرا ان مولویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا، اور میں نے فروخ سے بھی کہا کہ مجھے کچھ کتابیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دو تاکہ میں مزید تحقیق کروں۔ تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ اس وقت فروخ نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کشتی نوح پڑھنے کے لیے دی، جس کا ایک نام اقویت الایمان بھی ہے، کہ یہ کتاب پڑھنے سے جو ایمان ہے اس کو طاقت ملتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ جب کشتی نوح کتاب فروخ نے مجھے پڑھنے کے لیے دی تو آج میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ ایسی کتاب میں نے پہلے نہیں پڑھی تھی۔ اس کتاب کے لفظ لفظ نے مجھے رلا دیا، اور میں اس یقین پر قائم ہو گیا کہ میں بیعت کروں یا نہ کروں، لیکن یہ کتاب لکھنے والا کافر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں نے احمدیوں کی مساجد میں باقاعدگی سے جانا شروع کر دیا، حضور کے خطبات بھی سنتا باقاعدگی کے ساتھ، اور جب جلسہ سالانہ ہوتا تھا اور حضور کی تقاریر ہوتی تھی MTA پہ آتی تھی تو اس کے میں نوٹس بھی دیتا تھا۔ یہ غالباً آئی تھنک 1997 یا 1998 کی بات ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود میں نے بیعت نہیں کی تھی۔ ہمارے جو گجرات کے امیر صاحب تھے، اب ان کی وفات ہو چکی، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اچھی جگہ دے۔ تو اس وقت مجھے گجرات کے امیر صاحب نے کہا کہ اب بیعت میں کیا روک ہے، کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے تو بتائیں۔ میں نے کہا کوئی سوال کوئی اعتراض نہیں، صرف میں یقین کامل کے لیے خدا سے کوئی نشان دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اس سال میں نے اعتکاف اس نیت سے کیا اور اس سلسلے میں بہت دعائیں کیں۔ ان دعاؤں نے میرے دل کو بہت مطمئن کیا، اور اس کے بعد جب مجھے امیر صاحب ملے تو مجھے امیر صاحب کے الفاظ یاد ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ
دراصل دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے اپنی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی، تعاون کیا، ہر جگہ ساتھ دیا، اور ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت عزت بھی تھی۔ لیکن بظاہر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اسلام نہیں لے کے آئے تھے، تو ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ تو زندگی اور موت تو خدا کے اختیار میں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ موت کا لمحہ کس وقت آ جائے۔ اور اگر تمہیں اب کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی دل میں بات نہیں ہے، تو پھر اب میرے خیال میں بیعت کر کے تو نظام جماعت میں بھی شامل ہو جانا چاہیے، کیونکہ جب تک تم نظام جماعت میں شامل نہیں ہوتے، ہم اس وقت تک جو جماعت میں اسلام کو پھیلانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک وصیت کا بابرکت نظام ہے، یا جو چندوں کا بابرکت نظام، اس میں تمہیں شامل نہیں کر سکتے اور نہ تم شامل ہو سکتے ہو۔ تو جو برکتیں تمہیں نظام جماعت کے ساتھ ہو کر ملیں گی، وہ ایسے نہیں مل سکتی۔ تو چونکہ میں نے اعتکاف بھی اس نیت سے کیا تھا، اور دعائیں بھی میں نے کی تھیں اس میں بہت زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ میرا دل تو احمدی ہو چکا ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ جس راستے کی طرف میں جانے لگوں یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں مشکلات بھی آئیں گی، والدین کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، اہل علاقہ کی طرف سے، کیونکہ میں اپنے پورے علاقے میں اس وقت اکیلا احمدی تھا۔ تو امیر صاحب کی باتوں سے میرا دل بالکل مطمئن ہو گیا، اور خدا نے مجھے ہمت دی، اور میں نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہاں اب مجھے نظام جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور میرا دل اس وقت اتنا یقین سے پر تھا، اتنا یقین سے پر تھا کہ میں اگر اس وقت مجھے موت بھی آ جاتی تو میں خوشی سے اپنی جان بھی دے دیتا، یعنی اتنا مجھے احمدیت پہ کامل یقین ہو چکا تھا اس وقت تک۔ اور میں نے امیر صاحب کو کہا کہ امیر صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں، اور اس کے بعد میں فارم فل کر دوں گا۔ تو مجھے یاد ہے آج بھی اس واقعے کو 20-21 سال گزر چکے ہیں۔ جمعے کا دن تھا، حضور انور کا خطبہ جمعہ میں نے سنا، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کا دور تھا، اللہ تعالیٰ حضور کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور اس کے بعد میں نے امیر صاحب کے گھر میں بیٹھ کر دعا کے بعد امیر صاحب کو کہا کہ امیر صاحب وہ فارم لے آئیں، میں پھر کر دیتا ہوں۔ اور میں نے وہ فارم پھر کر دیا۔ میں آج اپنے غیر احمدی بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را
آپ کسی علماء کی کوئی بات نہ سنیں، صرف سچے دل کے ساتھ دل میں نہ احمدیت کی محبت رکھیں اور نہ ہی جو تعصب ہوتا ہے نہ وہ دل میں رکھیں، نہ محبت ہو نہ نفرت ہو، صاف دل لے کر حضرت مرزا صاحب کی کتابیں جو آج کل تو سہولت ہے، ہر کوئی آسانی سے پڑھ سکتا ہے، انٹرنیٹ پہ وہ سب کتابیں موجود ہیں، وہ اول سے لے کے آخر تک وہ ساری کتابیں پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر آپ کا دل صاف ہے، آپ متعصب نہیں ہیں، تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ شخص سب سے بڑا عارف باللہ ہے، خدا اور خدا کے عشق میں مخمور ہے۔ قرآنی آیات کی جو تفسیر آپ نے کی، جو نکات آپ نے بیان کیے، خدا کی قسم آج ساری دنیا ایسے نکات بیان کرنے سے قاصر ہے۔ آپ کی تفسیر جو آپ نے قرآن کی آیات کی اس تفسیر کو پڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات کو پڑھ کر انسان کا تعلق خدا سے ہو جاتا ہے۔ نبی کا اور کام کیا ہوتا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ وہ خدا ہی سے تو دنیا کو ملاتا ہے اور اسی مقصد کے لیے ملانے کے لیے وہ آتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتب میں یہی بارخواہ بیان کیا ہے کہ جو انسان اور خدا کے رشتے میں کدورت واقع ہو گئی تھی، میں اس تعلق کو ٹھیک کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر آپ کی سچائی کو ایک اور پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے وہ ہلاک ہو گئے، یعنی جن لوگوں نے بھی مباہلہ کیا ہے آپ سے وہ ہلاک ہو گئے ہیں، جیسے مولوی دستگیر قصوری۔ مولوی دستگیر قصوری نے تو اپنی کتاب جو فتح رحمانی اس کی کتاب تھی، اس میں اس نے لکھا تھا کہ میں مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھتا ہوں، اور پھر اس نے اپنی اس فتح رحمانی کتاب میں ایک حوالہ بھی دیا تھا کہ ایک پہلے وقت کے بزرگ تھے، مولانا محمد طاہر صاحب ان کا نام تھا، اس وقت بھی کسی نے جھوٹے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس وقت اس ولی اللہ نے، اس مولانا محمد طاہر صاحب نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تھا، اس جھوٹے کے ساتھ، اور وہ جھوٹا ہلاک ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو، طاہر صاحب کو، لمبی زندگی دی تھی۔ تو مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب فتح رحمانی میں لکھا کہ میں اسی طرح جس طرح اس وقت مولانا محمد طاہر صاحب نے ایک جھوٹے مسیح کے ساتھ مباہلہ کیا تھا اور وہ ان کو جھوٹا سمجھتے تھے، آج اسی طرح میں مرزا صاحب کو جھوٹا سمجھتا ہوں، اور میرا کامل یقین ہے کہ مرزا صاحب جھوٹے ہیں۔ اور اس نے اپنا مباہلہ اپنی کتاب میں لکھ کر چھاپ دیا۔ پھر دیکھیں خدا نے آسمانوں پر کیا شہادت دی، پہلے خدا نے کیا شہادت دی تھی؟ اس وقت وہ جھوٹا مسیح ہلاک ہو گیا، اور مولانا طاہر صاحب جن نے مباہلہ کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دی۔ لیکن ایک سچے مسیح کے وقت جب مولوی غلام دستگیر قصوری سامنے آیا اور اس نے جب مباہلہ ایک سچے مسیح کے ساتھ کیا، تو پھر خدا تعالیٰ نے تو الفاظ نہیں دیکھنے تھے،
کہ مولوی غلام دستگیر قصوری نے اپنی کتاب فتح رحمانی میں کیا الفاظ کہے ہیں، بلکہ خدا نے تو یہ دیکھنا تھا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور پھر خدا نے فیصلہ کیا اور مولوی دستگیر قصوری ہلاک ہو گیا۔ پھر مولوی دستگیر قصوری ہلاک نہیں ہوا، جن جن لوگوں نے مباہلے کیے ہیں وہ سبھی ہلاک ہوئے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے کتاب یاد آ رہی ہے، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ جو حقیقت الوحی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب ہے، اس میں آپ نے یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور جن جن لوگوں نے آپ کے ساتھ مباہلے کیے اور ان کی ہلاکتیں ہوئیں، ان سب کے نام حضور نے حقیقت الوحی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، آج بھی ہم وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غافل لوگوں کو جگایا ہے کہ دیکھو اگر میں جھوٹا تھا تو مولوی غلام دستگیر قصوری کیوں ہلاک ہو گیا، دیکھو اگر میں جھوٹا تھا تو فقیر مرزا کیوں ہلاک ہو گیا، دیکھو اگر میں جھوٹا تھا تو سعد اللہ لدھیانوی کیوں ہلاک ہو گیا، دیکھو اگر میں جھوٹا تھا تو ڈوئی کیوں ہلاک ہو گیا، دیکھو اگر میں جھوٹا تھا تو لیکھرام کیوں ہلاک ہو گیا۔ تو میرے پیارے بھائیو، یہ باتیں بہت سوچنے والی ہیں۔ اگر آپ سچے نہیں تھے تو پھر کیوں مباہلے میں خدا نے سچوں کو ہلاک کیا اور جھوٹے کو ہلاک نہ کیا؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔ خدا تعالیٰ آپ سب کی آنکھیں کھولیں اور ہدایت کی روشنی سے منور کرے۔ انشاءاللہ زندگی رہی، وقت ملا تو میں کسی وقت پھر آپ کو اپنے وہ حالات بھی بتاؤں گا کہ جب میں نے پھر احمدیت قبول کی تو اس کے بعد پھر کیا کیا مجھے مشکلات پیش آئیں،